سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میر صاحب لانگ ٹائم، مگر اب ظاہر ہے آپ کو ہم نے زحمت دینی ہی تھی. اب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. میر صاحب، عمران خان صاحب کی گرفتاری کی اطلاعات سے یہ معاملہ شروع ہوا اور زمان پارک پہ لوگ اکٹھے ہوئے، تو آپ کے پاس بھی رات گئے ایسی اطلاعات تھیں کہ کیا واقعی کسی کا پلان تھا عمران خان کو گرفتار کرنے کا رات کو، یا افواہ تھی؟ دیکھیں، یہ تو کل شام کو نا سیکٹری الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں، انہوں نے تھانہ کوسار میں ایک مقدمہ درج کروایا. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے 92 ٹی وی چینل پر فواد چودھری صاحب کی گفتگو سنی ہے، جس میں وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں قابل اعتراض باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ کسی کا منشی بن گیا ہے اور کسی کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے محسن نقوی صاحب کو پنجاب کا چیف منسٹر لگا دیا ہے اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ان کا پیچھا کریں گے. تو وہ ایف آئی آر جو ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ میں نے پورا پڑھا ہے. اس کنٹینٹ کو دیکھیں تو مجھے اس میں کوئی بہت کوئی سنگین بات نظر نہیں آتی. یعنی کہ وہ جو گفتگو ہے فواد چودھری صاحب کی، شاید وہ جیو پر بھی نشر ہوئی تھی. لیکن جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی جو بات چلی ہے نا، یہ کل چلی ہے جب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر صاحب کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا، یعنی مفرور ڈکلیئر کیا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کو کافی دفعہ بلایا تھا اور ان کے بہاف پر جو فیصل چودھری صاحب بطور وکیل پیش ہوئے، اور فیصل چودھری صاحب فواد چودھری کے بھائی ہیں. میر صاحب، آپ کو قطع کلامی کی معذرت، آپ کی لائن میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے. وی آر کنیکٹنگ یو ان اے فیو سیکنڈس. بس آپ کو کاٹ کے دوبارہ کال ملا رہے ہیں. مین وائل ہمارے پاس تازہ ترین یہی ہے، مطلب اب اس کیس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ فواد چودھری کو پنجاب پولیس نے ان کے گھر سے گرفتار کیا، اور پنجاب پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے ایکچولی کنفرم کر دیا ہے کہ پنجاب پولیس نے ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے. فواد چودھری تاحال پنجاب پولیس کی ہی حراست میں ہیں. اچھا جی، سو ابھی تک وہ پنجاب پولیس کی ہی حراست میں ہیں. میر صاحب، آپ یو کین کنٹینیو. آپ کہہ رہے تھے کل شام سے ایسا معاملہ چل رہا تھا. جی، مقدمہ جو درج ہوا تھا تو ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے، لیکن وہ ابھی پنجاب پولیس کی حراست میں ہے. تو راہداری جب مل جائے گی تو ان کو اسلام آباد لے آئیں گے. لیکن وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن کے سیکٹری کی شکایت پہ گرفتار کیا گیا ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بات چلی تھی، وہ کل جب الیکشن کمیشن نے فواد چودھری صاحب کو، اسد عمر صاحب کو اور عمران خان صاحب کو توہین الیکشن کمیشن کیس میں ان کو مفرور قرار دیا تھا، ایبسکونڈر قرار دیا تھا، اور وہ کیس جو ہے وہ کافی دن سے چل رہا تھا. اس میں الیکشن کمیشن نے ان تینوں حضرات کو بار بار بلایا. تو اس میں جو فیصل چودھری صاحب ہیں وہ بطور وکیل پیش ہوئے ان تینوں کے، اور فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے جی کہ وہ ابھی پیش نہیں ہو سکتے. پہلے انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن دی تھی کہ عمران خان صاحب زخمی ہیں، پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ پیش نہیں ہوں گے. تو جب وہ بار بار پیش نہیں ہوئے تو پھر الیکشن کمیشن نے ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا. تو جب کسی کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد جو کارروائی ہوتی ہے اس میں اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے فواد چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے کل بہت سخت لب و لہجہ اختیار کیا تھا اور دھمکی آمیز انداز میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ عمران خان صاحب کو یہاں سے آگے گرفتار کریں. اور ان کو شاید پتا تھا کہ یہ جس کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی مطلوب ہوں. جی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہو. لیکن جو میں نے جو ایف آئی آر دیکھی ہے جو تھانہ کوسار اسلام آباد میں درج کی گئی ہے فواد چودھری صاحب کے خلاف، تو وہ صرف ایک ٹی وی پر کی جانے والی گفتگو ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے فواد صاحب اور تحریک انصاف کے دیگر رہنما جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر اداروں کے بارے میں اس سے زیادہ سخت لب و لہجہ اختیار کر چکے ہیں. ریڈ لائن اس سے پہلے بہت مرتبہ اور بہت مختلف انداز میں کراس کر چکے ہیں، لیکن تب کچھ نہیں ہوا تھا اور اب ہو رہا ہے. تو کیا یہ کوئی سگنل دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ اس سے پولیٹیکل انریسٹ میں اضافہ ہوگا؟ میر صاحب، واٹ ڈو یو تھنک؟ ایک تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کل جو لاہور میں کال دی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے خلاف جو مظاہرے کی کال دی گئی تھی، تو اس کو دیکھا گیا ہے ایک بیرومیٹر کے طور پہ کہ کتنا اس کا رد عمل ہے اور اس میں لوگوں کا ٹرن آؤٹ کتنا تھا، کتنے لوگ اس مظاہرے میں آئے تھے. تو وہ اگر کل بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے تو شاید یہ کارروائی نہ کی جاتی. تو کیونکہ کل زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آئے محسن نقوی صاحب کے خلاف مظاہرے میں، اور ابھی بھی پھر
رات کو اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی تمام کارکن جو ہیں وہ زمان پارک پہنچ جائیں، تو وہاں پہ ایک سائزیبل نمبر تو تھا، یعنی کہ ایک مناسب تعداد تو موجود ہے ابھی بھی، لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ آدھا لاہور جو ہے وہاں پہ اکٹھا ہو گیا، بلکہ 1/4 لاہور بھی وہاں پہ اکٹھا نہیں ہے۔ تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس کے بعد شاید انہوں نے فیصلہ کیا، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کہ اب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا جائے تو کچھ نہیں ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کو گرفتار کر لیا۔ لیکن میری ذاتی رائے میں جو ایف آئی آر میں نے دیکھی ہے تو وہ کوئی اتنی مضبوط ایف آئی آر نہیں ہے۔ وہ اسلام آباد پولیس ان کو لے بھی آئے تو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن کا ریمانڈ مل جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ پہلی پیشی پہ عدالت ان کی ضمانت دے لے۔ لیکن جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور فواد چودھری صاحب کو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے، دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جائے، اور اگر ان کو دوسرے کیس میں یعنی کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر جو باقی 2 ملزمان ہیں عمران خان اور اسد عمر، پھر ان 2 کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ کل ان کو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا ہے، مفرور ڈکلیئر کر دیا ہے، تو عمران خان اور اسد عمر ان دونوں کی گرفتاری کے خدشات امکانات بھی موجود ہیں۔